بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج سے ہمارا یہ درس مشکات شروع ہو رہا ہے اور مشکات کی احادیث ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر جو روایات کے اندر مضامین ہیں ان کو دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشکات شریف وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث کے متن کو جمع کیا ہوا ہے، اور تقریباً روایات کے تمام متون اس مشکات کے اندر آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ ساری احادیث ایک ایک دو دو کر کے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے حدیث فصل اول کی حدیث ہے۔ مشکات میں 3 فصلیں قائم کی ہیں۔ جو سب سے مضبوط روایات ہیں وہ فصل اول میں ہوتی ہیں، پھر اس سے کم فصل دوم میں ہوتی ہیں، اور اس سے کم فصل سوم میں ہوتی ہیں، الفصل الثالث میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں فصل اول کی پہلی روایت ہے، حدیث نمبر 1 ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو ایک شخص آیا جو کہ بالکل اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، بالکل سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑے، وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو آپ کی رانوں مبارک پہ رکھا، وقال، اور کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا، اسلام کے لیے ہم پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، یہ پڑھنا نہیں، اسلام کے لیے آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، آپ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور آپ حج کریں اگر آپ کے پاس جانے کی وسعت ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اس نے کہا صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں حیرت ہوئی کہ سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فأخبرني عن الایمان، وہ کہنے لگے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں تو بتا دیا، مگر ایمان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ، کتابوں پر ایمان لے کے آؤ، رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آؤ، اور قدر پر یعنی تقدیر پر، اس کے خیر ہونے اور اس کے شر ہونے پر ایمان لے کے آؤ۔ اسلام ایمان کا اظہار ہے، اور ایمان سینے کے اندر کا اسلام ہے، تو اس کو یہ بتایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت، پھر اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا، یعنی آپ کی تصدیق کی۔ پھر تیسرا سوال کیا، فأخبرنی عن الاحسان، احسان یعنی اخلاص کے بارے میں بتائیے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی ان تعبد اللہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے بچہ باپ کو دیکھ کر اپنے کاموں کو اچھے اچھے کر کے کرتا ہے کہ ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، ابا مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی بندہ
اپنے ربا کے بارے میں سوچے کہ میرا ربا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس طرح نماز پڑھائے کہ جیسے اس کے رب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر چوتھا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جو جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ نہیں جانتا، اتنا ہی جانتا ہے جتنا آپ جانتے ہیں۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا تو بس مجھے یہ بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1، ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کو اپنی نوکرانی بنا لیں گے، نوکرانی سمجھیں گے، اور بہت سے مطلب ہیں، یعنی لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے نوکروں کا درجہ دینے لگیں گے، پہلی نشانی۔ دوسری، ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ ننگے پاؤں، ننگے سر، بکریاں چرانے والے غریب غریب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی ریسیں لگائیں گے۔ چنانچہ عربوں کے پاس جوتا نہیں ہوتا تھا، سر پہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، بکریاں چراتے تھے، لیکن یتطاولون فی البنیان، آج عمارتیں اونچی اونچی بنائی جا رہی ہیں۔ ثم انطلقا، یہ 4 سوال پورے ہوئے تو پھر وہ چلا گیا، فلبث ملیا، کچھ وقت گزرا، ثم قال لی یا عمر، آپ نے خاموشی رہی، پھر آپ نے فرمایا اے عمر، اتدری من السائل، پتہ ہے یہ سائل کون تھا؟ تو قلت اللہ ورسولہ، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ صحابہ کرام سوالات میں حیا کرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، منہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس میں نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہو جائیں، نالا ہو جائیں، ادب کی وجہ سے خاموش ہو رہتے تھے۔ لیکن حضرت جبریل آتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے، اس سے صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا۔ اس حدیث کو حدیث احسان کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، اور مشکات شریف کی روایت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔